ایک اور مدعی نبیہ، یہ ایک اور تو نہیں ہے، اس سے پہلے میں نے اس کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے، لیکن اب یہ ویڈیو میں آپ کو مجھے ایک کتاب سے ملی تو آپ لوگوں کو اس کی کمپلیٹ اسٹوری سناتا ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اب بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ سجاح بن الحرث نہایت حسین، گل رخ، سیمتن، نازک اور شیریں گفتار و سبک رفتار تھی۔ وہ شاعرہ بھی تھی اور ادیبہ بھی۔ اس کا کلام فصیح و بلیغ ہوتا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی شیرینی تھی کہ جب وہ گفتگو کرتی تو سننے والوں کو بڑا کیف آتا، اسے جو دیکھتا اس کا دل دادا اور شیفتہ ہو جاتا۔ اس نے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار اور جاہ و جلال دیکھا تو اس کے دماغ میں بھی نبیہ بن جانے کا خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے پہلے پہل تو اپنے قبیلہ کے سرکردہ لوگوں کو اپنے دام حسن میں بھانسا۔ جب دیکھا کہ بڑے بڑے معزز اور رئیس اس کا دم بھرنے اور اس کے اشاروں پر دوڑنے لگے ہیں تو اس نے دعوی نبوت کر دیا۔ سجا قبیلہ تغلب سے تھی۔ یہ قبیلہ قریش کی ٹکر کا تھا۔ اس قبیلے میں حزمیل عمران بڑا معزز و با اثر تھا۔ سجاح نے سب سے پہلے اس کو تبلیغ کی۔ وہ اس کی چشم فسوس ساز کا شکار ہو کر اس کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ اب سجا کی خوشی ہیزل کی خوشی تھی اور وہ اسے خوش کرنے کے لیے خود بھی تبلیغ کرنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارا قبیلہ تغلب سجاح کا مقتدی ہو گیا۔ اب سجا نے دوسرے قبائل کو تاکا۔ چنانچہ قبیلہ بنی شیبان اور قبیلہ بنی تمر میں گئی۔ ان دونوں قبائل کے سرداروں کو اس نے بلا کر گفتگو کی۔ وہ اس قدر شیریں ادا، خوش آواز اور خوش گفتار تھی کہ جو کوئی اس سے ایک مرتبہ بات کر لیتا اس کا متعقد ہو جاتا تھا۔ دراصل یہ اس کے بڑے ہوئے حسن کی کار فرمائی تھی۔ چنانچہ اس نے بنی شیبان کے سردار سلیل بن قیس اور بنی تمر کے سردار عقبہ بن بلال کو اپنا متعقد بنا لیا۔ ان دونوں نے کوشش کر کے اپنے اپنے قبیلے کو سجاح کا مطیع و فرما بردار بنا دیا۔ اس نے اس عرصے میں سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مدینہ پر چڑھائی کر کے اسے فتح کر لینا چاہیے۔ چنانچہ وہ 4000 سواروں کا رسالہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ ابھی چند ہی منزلیں طے کی تھیں کہ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی طرف آنے کی خبر سنی۔ چونکہ وہ ان کی شجاعت و دلیری سے بخوبی واقف تھی، اس لیے بڑی متوحش و متذبذب ہوئی۔ سجاح کو یہ بھی خوف ہوا کہ یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، کہیں وہ بھی اس کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ چنانچہ یہ تجویز سوچی کہ پہلے مسیلمہ کو خطرہ دے کر دور کر دے تاکہ اس کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہے، لیکن وہ مدینہ پر حملہ کرنے کا اعلان کر چکی تھی۔ اسے یہ بات مناسب نہ ہوئی کہ خود اپنے حکم سے بجائے مدینے کے یمامہ پر لشکر کشی کر دے۔ عورت نہایت چالاک تھی، نہ اس نے اس کے متعلق کسی سے کچھ مشورہ لیا، نہ کوئی تذکرہ کیا، بلکہ رات کو کچھ فقرے موضوع کیے اور صبح کو اپنے پیروکاروں کو اس سے کہا، راج مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ مدینہ پر حملہ کرنے سے پہلے یمامہ پر یورش کر کے مسیلمہ کا مقابلہ کیا جائے۔ بعض لوگوں نے دریافت کیا، کیا یہ خدا کا حکم ہے؟ سجا، ہاں یہ خدا کا ہی حکم ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم اطاعت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لشکر لے کر یمامہ کی طرف بڑھی۔ مسیلمہ کذاب کو جب اس کے حملہ آور ہونے کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت گھبرایا۔ اگرچہ مسیلمہ کے پاس کافی لشکر تھا، مگر اس نے سنا تھا کہ سجاح ایسی خوبصورت اور ماہر روح عورت ہے جو اسے ایک نظر دیکھ لیتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بے دام بن جاتا ہے۔ اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کے ماننے والے اس کے دام حسن میں گرفتار ہو کر اس سے بغاوت نہ کر جائیں، لیکن مسیلمہ کذاب تھا، نہایت چالاک اور بڑا فریبی۔ وہ ایک عورت سے کیا ہار مانتا۔ اس نے تیاری شروع کر دی اور فوجیں بھرتی کرنے لگا۔ اسی وقت اسے معلوم ہوا کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر دے کر یمامہ پر حملہ کرنے بھیجا ہے۔ اب اسے بڑی فکر ہوئی، یہ بات درست تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت اکرمہ اور حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو روانہ کیا تھا۔ یہ دونوں معزز سردار یمامہ سے کچھ فاصلے پر تھے۔
لیکن چونکہ وہ تبلیغ کرتے ہوئے آ رہے تھے اس لیے ان کے جلد آنے کی توقع نہ تھی۔ ادھر سجاح یمامہ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس چلاک آدمی نے یہ سوچا کہ یہاں تو سجاح کو ملا کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے یا اس کے لشکر کو کسی حکمت سے منتشر کر کے اس کی طرف سے بے فکر ہو جائے۔ چنانچہ اس نے سجاح کے پاس قاصد بھیج کر دریافت کیا، تم کس ارادے سے آ رہی ہو؟ سجاح نے قاصد کو جواب دے کر لوٹایا، میں مدینہ پر حملہ کے ارادے سے جا رہی تھی کہ مجھ پر معاذ اللہ وحی نازل ہوئی کہ پہلے مسلمہ سے مقابلہ کیا جائے۔ مسلمہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ لیکن اس نے قسمت آزمائی کرنے کی تہیہ کر لیا۔ چنانچہ فوراً پھر قاصد بھیج کر یہ پیغام دیا، مجھ پر وحی نازل ہوئی کہ تم بھی نبی ہو، تم سے مصالحت کرنا ہی مناسب ہے۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو میں نے انہیں پیشکش کی تھی کہ آدھا عرب ان کا رہے گا اور آدھا میرا، لیکن معاملہ طے ہونے سے پہلے ہی انہوں نے وصال فرمایا۔ اب اگر تم مجھ سے مصالحت پر آمادہ ہو تو میں آدھا ملک عرب تمہیں دے دوں گا، اگر تمہیں منظور ہو تو شرائط طے کرنے کے لیے تنہا میرے پاس آ جاؤ۔ سجا اس مکار کے دامے فریب میں گرفتار ہو کر اس کے پاس چلی گئی اور اپنے پیروکاروں سے کہہ گئی، مسلمہ سچا نبی ہے، تم آہستہ آہستہ چلے آؤ، میں اس سے مصالحت کی شرائط طے کرنے جا رہی ہوں۔ جب سجاح یمامہ میں پہنچی تو مسلمہ نے اس کا بڑا شاندار استقبال کیا اور اپنے باغ میں جو جنت نظیر کہلاتا تھا اسے اتارا۔ اس کے لیے کئی شاندار خیمے نصب کروا کے شاہانہ طریقے پر انہیں آراستہ کر دیا۔ سجاح اس تزگ و احتشام، شان و شوکت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اگلے روز اس کا لشکر بھی آ گیا جو قلعہ سے ذرا فاصلے پر خیمہ زن تھا۔ جس روز سجاح کا لشکر آ کر مقیم ہوا اس روز مسلمہ کذاب بھی سجاح سے ملنے آیا۔ مسلمہ بھی خوشرو نوجوان تھا، اس سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے کو نہ دیکھا تھا، اب جو دیکھا تو ایک دوسرے کی طرف کھنچ گئے۔ دونوں کی آنکھوں میں سرور و مستی چھا گئی، دونوں جھوٹے اور مکار تھے، دونوں خواہش نفس کا شکار ہو گئے۔ معاملات نبوت تو پڑے ہی رہ گئے، محبت کی منزلیں طے ہونے لگیں۔ سجاح نے دل فریب نگاہیں اٹھا کر مسلمہ کو دیکھ کر دریافت کیا، کیا تمہارا خدا اس وقت وحی نازل کر سکتا ہے؟ مسلمہ کذاب نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر دفعتاً اس نے آنکھیں کھول دیں اور مسکرا کر کہا، مجھ پر وحی نازل ہوئی کہ تم بھی اسی طرح برحق نبی ہو جس طرح میں ہوں۔ تمہارا معجزہ تمہارا دل فریب حسن ہے، تمہاری دل ربائی جہاد اکبر ہے، تمہاری ناز و انداز کی گرمی تالیف قلوب ہے اور تمہاری ہم آغوشی میں جنت ہے، تمہارے لب جاں بخش کا بوسہ جام کوثر ہے۔ اگرچہ میری شریعت میں عورت سے ہم آغوشی جائز نہ تھی لیکن آج سے جائز کر دی گئی ہے۔ سجا ان باتوں کو سن کر مست و سرشار ہو گئی، اس کی ہوشربا آنکھوں میں اس قدر مستی چھلک آئی کہ مسلمہ نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ وہ اس کے دامے فریب میں آ گئی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، ہم دونوں نبی ہیں، ہمیں مل کر کام کرنے کا حکم بھی ہو چکا ہے، پھر کیوں نہ ہم نکاح کر کے یک جان و غالب ہو جائیں۔ سجا اس قدر فریفتہ ہو گئی تھی کہ اس نے بغیر کسی حجت و تکرار کے منظور کر لیا۔ مسلمہ نے کہا، نکاح کا مطلب اقرار کرنے سے ہے، ہم دونوں نے اقرار کر لیا، نکاح ہو گیا۔ سجا اگرچہ بڑی چالاک تھی لیکن اس وقت ایسی مدہوش ہو گئی کہ اس بات کو بھی بلا عذر مان لیا۔ چنانچہ وہ مسلمہ کذاب کے پاس 3 روز تک بطور داستہ کے رہی، دونوں نے خوب داد عیش دی۔ چوتھے روز سجا اپنے لشکر میں آئی، لوگوں نے پوچھا کیسا رہا؟ سجا نے جواب دیا، سب معاملہ طے ہو گیا۔ مالک بن نویر ایک ذی وجاہت شخص تھا، اس نے سجاح سے بڑی محبت تھی۔ اس نے دریافت کیا، کیا طے ہوا؟ سجا نے جواب دیا، خدا کے حکم بموجب ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے۔ مالک، مسلمہ نے تمہارا مہر کیا مقرر کیا؟ سجا یہ سن کر گھبرا گئی، چونکہ باقاعدہ نکاح نہ ہوا تھا اس لیے مہر بھی مقرر نہ ہوا، اور چونکہ اس پر بدبختی سوار ہو چکی تھی اس لیے وہ کوئی بات بنا کر بھی نہ کہہ سکی۔ اس نے کہا، مہر کا معاملہ طے نہیں ہوا تھا، اب ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اسی وقت مسلمہ کذاب کے پاس گئی، لیکن مسلمہ باغ میں سے قلعہ کے اندر جا چکا تھا۔ جس باغ کو اس کے لیے شاہانہ طریقے پر آراستہ کیا گیا تھا اس وقت وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے دربانوں سے کہا، میں مسلمہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ دربالوں نے اطلاع کی، مسلمہ جھروکے میں آ بیٹھا۔ اس نے کہا، کیا کہنے آئی ہو تم سجا؟ سجا کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ مسلمہ اس کے پاس نہیں آیا۔ اس نے کہا، آپ نے میرا مہر مقرر نہیں کیا، میری قوم مہر طلب کرتی ہے۔
مسلمہ تمہاری قوم بڑی احمق ہے، نبیوں کے نکاح میں مہر نہیں ہوا کرتا، لیکن خیر چونکہ تمہاری قوم کو مہر لینے پر اصرار ہے اس لیے اپنے مؤذن سے کہو کہ وہ اعلان کر دے کہ میں نے عشاء اور فجر کی نماز تمہارے مہر میں معاف کر دی۔ اور چونکہ دولت دنیا سے مہر کا واسطہ نہیں ہوتا اس وقت، اس لیے آدھی کھجور مہر مقرر کر دیا گیا ہے اور یہ لو مہر اپنی قوم کو دے دو۔ اس وقت مسلمہ کھجوریں کھا رہا تھا، اس نے آدھی کھجور سجا کی طرف پھینک دی۔ اب سجا کی آنکھیں کھلی، وہ سمجھی کہ دھوکہ دے کر اس کے گوہر عصمت کو بے آب کیا گیا ہے۔ وہ پریشان حال واپس آئی اور مسلمہ کی گفتگو سے لوگوں کو اطلاع دی۔ چونکہ تمام سرکردہ لوگ اس کے فدائی تھے، وہ اس کے بے عصمت ہو جانے سے بددل ہو گئے۔ مالک بن نویرہ نے کہا، یہ عورت نہایت ہی ہنگامہ پرور، بندہ نفس اور مفتاح پرورداز نکلی، بلا وجہ لوگوں کے سر کٹواتی ہے اور خود مزے اڑاتی ہے۔ اس کے ہم معاون تھے، اسے ہم سے پوچھ کر نکاح کرنا چاہیے تھا، یہ خود بھی ذلیل ہوئی اور ہمیں بھی ذلیل کروایا، میں تو اس کا ساتھ چھوڑ کر جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی فوج لے کر اسی وقت چلا گیا اور باقی سب لوگ بھی رفو چکر ہو گئے۔ اس کے قبیلہ کے چند لوگ اس کے ساتھ رہ گئے۔ وہ مسلمہ کے پاس گئی، اس سے التجا کی کہ وہ اسے اپنے پاس رکھ لے۔ مسلمہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ سجا کا لشکر منتشر ہو گیا ہے اور یہیں اس کا منشا بھی تھا، اب وہ اسے کیوں اپنے پاس رکھ کر اپنے دامن میں ناگن پالتا۔ چنانچہ اس نے اسے دھتکارا۔ سجا مایوس و غمزدہ ہو کر وہاں سے چلی۔ ابھی اس نے تھوڑی ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع لشکر کے پہنچ گئے۔ مسلمانوں کے دیکھتے ہی سجا کے ہمراہ ہی بھاگ نکلے۔ سجا بھی بمشکل بھاگ کر اپنے قبیلہ تغلب میں جو جزیرہ میں آباد تھا جا پہنچی۔ بہوالا معتبر تاریخوں میں لکھا ہے کہ سجا جزیرہ میں پہنچ کر گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگی، یہاں تک کہ گمنامی کی حالت میں مر گئی، لیکن بعض مورخ کہتے ہیں کہ جب حسن کا آفتاب ڈھل گیا تب وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ تھی ایک جھوٹی نبیہ سجا کی پوری داستان اور اس کی پوری ہسٹری۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک اور جلد ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔